کھانے میں حرام، پینے میں حرام، لباس میں حرام. ایسا حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں قبول اس لیے بھی نہیں ہوتی، جو انسان مانگتا ہے اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ بظاہر تو بڑی عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اپنا چہرہ عاجزی کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے. لیکن فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص دعا کر رہا ہے لیکن کھانا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، چیز حرام کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، پھر مانگتا ہے انا یستجاب لہ الدعاء، یہ دعا کیسے قبول ہوگا؟ قبول نہیں ہو رہی. دیکھو ہم مسجدوں کے اندر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بنا دے، صحیح معنی میں فلاحی بنا دے. رب میں دعائیں ہو رہی ہیں، رب میں دعا کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ اس گرداب سے اس کو نکال دے. گرداب ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بات ہے کہ خرابی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہو رہی کہ ہم حرام خور بنے ہوئے ہیں، ہمارا کھانا حرام، ہمارا لباس حرام، ہمارا گوشت حرام سے پرورش پا رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. خدا کے لیے ہم ہوش میں آئیں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ ہمارے آمدنی میں، ہمارے کھانے میں ایک حبہ حرام کا شامل نہیں ہو. اور حرام خوری کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں جن کو لوگ حرام خوری سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر کوئی ملازم ہے، اتنا وقت اس کو دینا چاہیے ملازمت میں اتنا وقت نہیں دے رہا. گھنٹے اس کے اوپر لازم ہے کہ 8 گھنٹے وہ وقت ملازمت کے کام میں صرف کرے. 8 گھنٹے میں سے وہ 10 منٹ بھی بچا لیا یا 15 بھی بچا لیے اس نے اور کام میں 15 منٹ جو اس نے نکالے، اس 15 منٹ کے معاوضے میں جو تنخواہ ہوگی وہ تنخواہ حرام ہوگی، کھانا بھی حرام ہو جائے گا، کھانے میں حرام کی آمیزش ہو جائے گی. ہوگا جیسے حرام کھانے کے اندر خنزیر کا گوشت کا کی ملاوٹ ہو جائے، اس لیے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جو وقت جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا. ہو رہی ہے، اس کو نہیں سمجھتے لوگ کہ حرام کر رہے ہیں، بچا لیے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے فرائض جو اس کے ملازمت کے فرائض ہیں، ملازمت کے فرائض کو چھوڑ کر نماز بھی پڑھے گا، نفلی نماز بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، حرام ہوگا اس کے لیے، تنخواہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو نہیں، بے شمار اس کی مثالیں ہیں جس کا ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کی طرف دھیان ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں عزم کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ میں، ہمارے حلق میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہوگی.